اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ بے شک اللہ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنی کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنائیں گے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی خواہش کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے کسی بندے پر ذرہ بھر اور رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، بلکہ ہر شخص کے ساتھ انصاف کرے گا، اور اگر عمل نیک ہوا تو اس کا دگنا چگنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جیسے کہ اس نے فرمایا سورہ الانبیاء میں، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا تھا سورہ لقمان میں، اے میرے بیٹے، بلا شبہ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لے آئے گا۔ اور فرمایا سورہ زلزال میں، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کی شفاعت سے متعلق طویل حدیث میں فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، جس کے دل میں ایمان کے کم سے کم تر ذرے کو بھی پاؤ تو اسے بھی جہنم سے نکال لاؤ، تو وہ بہت سی مخلوق کو نکال لائیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا، کے بارے میں روایت ہے کہ قیامت کے دن مومن کی نیکی کو دگنا چگنا کر دیا جائے گا، لیکن مشرک کے عذاب میں تخفیف تو کر دی جائے گی مگر اسے جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اس کی تائید اس صحیح حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چچا ابو طالب آپ کا دفاع اور آپ کی اعانت اور نصرت کرتا تھا، تو کیا آپ نے اسے کوئی نفع پہنچایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ اتلی آگ میں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ دیگر کفار کے بجائے یہ رعایت خاص طور پر ابو طالب ہی سے ہو، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد طیالسی نے اپنی مسند میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومن کی کسی بھی نیکی کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا، دنیا میں اس کی وجہ سے رزق عطا فرمائے گا اور آخرت میں ثواب سے نوازے گا، اور کافر کی نیکی کی وجہ سے اسے دنیا ہی میں کھلا دے گا، اور قیامت کے دن اس کے لیے کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا کے بارے میں فرمایا، اس سے مراد جنت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اس امت پر گواہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت کی سختیوں اور ہولناکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ بھلا اس دن کیا ہوگا جب ہر امت میں سے ہم گواہی دینے والوں کو، یعنی حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کو طلب کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر میں،
اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے۔ اور فرمایا سورہ نحل میں، اور اے نبی یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پڑھ کر سناؤں حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل کیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے بھی قرآن سنوں۔ تو میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی اور جب اس آیت تک پہنچا تو آپ نے فرمایا، اب بس کرو۔ میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، یعنی وہ جب میدان حشر کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے اور ذلت و رسوائی اور جزر و توبیخ سے دوچار ہوں گے تو خواہش کریں گے اے کاش زمین پھٹ جائے اور انہیں نگل لے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ النبا میں، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا، اور فرمان الہی ہے یعنی پھر وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا بھی نہیں سکیں گے، بلکہ انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا سب کا اعتراف کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔